یاسین چشتی صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے سوال کیا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ سحری یعنی فجر کی اذان کا وقت 5:03 ہے، لیکن کچھ دوست اذان ختم ہونے تک یا 15 سے 20 منٹ تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو کیا اذان کے ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں؟ یہ بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ کا چونکہ سوال ہے تو تھوڑی سی وضاحت کریمی صاحب اس کی فرما دیتے ہیں۔ جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ روزے کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہی ہے، جی، سحری کا وقت جس وقت صبح صادق طلوع ہوگی جی، اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اذان تو اعلان ہے اس بات کا کہ صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور نماز فجر کی تیاری کی جائے۔ در حقیقت یہاں میں چونکہ بار بار یہ سوال رپیٹ ہو رہا ہے، تو جس وقت ہم نے حدیث پڑھی تھی اس وقت ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ مقام بیان کیا تھا ہمارے استاد محترم نے اس حوالے سے کہ یہ اشکال بعض مقامات پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مقام پہ ملتا ہے کہ تم کھاتے رہو جہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں، اس وقت تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہو جائے، ٹھیک، تو اس پر یہ کہا گیا کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں کوئی باقاعدہ مائک سپیکر تو تھے نہیں کہ اعلان کیا جائے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے ختم ہو گیا ہے، یا ختم ہو چکا ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر تہجد کی نماز کے لیے آ جاتے، کچھ گھروں میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے، تو جب سحری کا وقت مختصر رہ جاتا، تھوڑا رہ جاتا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آذان کہتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آذان فجر کے لیے نہیں تھی، وہ آذان در حقیقت اس بات کا اظہار تھا کہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کھانے پینے جو لوگ تہجد پڑھنے مسجد میں آئے ہیں یا گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں وہ جلدی سے اب سحری کی طرف منتقل ہو جائیں، سحری کریں، تو وہ آذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر نفل اور تہجد پڑھنے والوں کو گھر بھیجنے کے لیے اور گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت یا دیگر ذکر و اذکار میں مشغول افراد کو متنبہ کرنے کے لیے تھی کہ اب آذان ہو گئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لہذا سحری کا وقت تھوڑا رہ گیا، جلدی سے سحری کھاؤ۔ اس کے بعد جس وقت صبح صادق طلوع ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہا جاتا اور آپ مینارے پہ چڑھ کے اذان دیتے، وہ اظہار تھا اس بات کا کہ اب صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، ہمارے ہاں کوئی دو اذانیں تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب چونکہ اس دور کے اندر تھا تو اس لحاظ سے تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ اور یہ بات ملتی ہے، تو اکثر اب آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے دوران صحابہ کھاتے رہے تو ہم بھی اذان کے دوران کھا سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نماز فجر کے لیے نہیں تھی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو اذان آپ اس لیے دیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ سحری کی طرف منتقل ہوں، اور اس وقت دو اذانوں کا ایک طریقہ تھا، لیکن ہمارے یہاں ایک ہی اذان ہوتی ہے اور وہ نماز فجر کے لیے ہے، وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کی علامت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب آذان ہو اس سے پہلے کھا لیں، اس لیے کہ آذان صبح صادق کے طلوع ہونے کی علامت ہے، نہ یہ کہ آذان اس بات کی علامت ہے کہ ابھی کچھ منٹ باقی ہیں، لہذا ٹائم کے مطابق پہلے سحری کھا لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، نظور